یا لکھنؤ کی سرزمین پہ 12 ربیع اول کو یہ جو جلوس نکلتا ہے دیکھیے صدر صاحب بھی بالکل آخری وقت آئے ہیں ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ 12 ربیع اول کو جلوس محمدی نکلتا ہے. کیوں نکالتے ہیں؟ نبی کی آمد کا مہینہ ہے, نبی کی آمد کا دن ہے, آمد مصطفیٰ ہے. نبی کے نام پر نبی کے چاہنے والے سنی سوئی عقیدہ مسلمان نبی کے غلام اپنے مکان کو چھوڑ کر نبی کا ترانہ گانے کے لیے مخدوم شامینہ پہنچ جاتے ہیں, روڈوں پہ آ جاتے ہیں تاکہ دنیا کو بتا دے ہم دنیا دار نہیں ہے, غلام حبیب پروردگار ہے. نبی کا نام آئے گا تو ہم گھروں سے نکل جائیں گے, نبی کا نام آ جائے گا تو ہم اپنا مکان نہیں دیکھیں گے, ہم اپنا خاندان نہیں دیکھیں گے. نبی کا نام آ جائے گا, نبی کا ذکر آ جائے گا, ہم اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیں گے, اپنا خاندان بھی چھوڑ دیں گے. بات نبی کی آ جائے گی جب نبی کے چاہنے والوں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا, اپنا شہر چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا, سرکار کے ساتھ مدینے میں آ گئے, تو ہم کیا نبی کے نام پر اپنا گھر چھوڑ کے مخدوم شامینہ نہیں پہنچیں گے؟ پہنچیں گے تاکہ لگے کہ نبی کے سچے غلام ہیں. اور یہی مزاج بنا لو, نبی کے سچے غلاموں کی طرح مزاج بناؤ. صرف نام کے سنی نہیں, کام کے سنی بنو, اور وہ سنیت پیدا کرو جو صدیق اکبر و فاروق اعظم کے اندر تھی. وہ سنیت لاؤ جو عثمان غنی اور مولا علی کے اندر تھی, کہ وہ عثمان غنی, توجہ چاہتا ہوں, وہ عثمان غنی جب نبی کے نام پر مال دینے کی باری آئی تو عثمان غنی نے اپنا خزانہ نہیں دیکھا, اور جب نبی کے نام پر جان دینے کی باری آئی تو مولا علی نے اپنا گھرانہ نہیں دیکھا. ہم نبی والے ہیں, نبی والے ہیں, ہم تو آمد مصطفیٰ منائیں گے. ہم نبی والے ہیں, ہم تو منائیں گے, نبی کا میلاد منائیں گے, نبی کا جشن منائیں گے, نبی کی آمد منائیں گے. آپ نے کیا سمجھا؟ صرف 1 ربیع اول, صرف 12 ربیع اول, جیسے ماہ ربیع اول ماہ نور میں نہ ہم سنی ہے, یہ عاشقوں کی جماعت ہے. ہم آمد رسول صرف 12 ربیع اول کو نہیں, صرف ماہ نور میں نہیں, صرف ماہ ربیع اول میں نہیں, 365 دن 365 دن میں ہر روز 5 وقت کی نماز میں اقامت میں کھڑے ہو کر ہم کرتے کیا ہے؟ ارے اقامت میں کھڑے ہو کر ہم آمد مصطفیٰ مناتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن سرکار دو عالم, محدث اعظم ہند کانفرنس, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جیسا ہی حضرت بلال کی زبان پر حی علی الفلاح آتا, اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں قدم رکھتے اور سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو جاتے. ہم بھی وہی کرتے ہیں, ہم بھی وہی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتاؤ, وقت کافی ہو گیا ہے, میں اسی لیے کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتا. یہ آپ کیا مسجد ہے نا, مسجد میں نماز ہوتی ہے. ایک بات خیال رکھیں, میں مسئلہ بتا دوں آپ لوگوں کو اور اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیں. آپ جب جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اتنا خیال رکھیں کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کی بدگوئی نہ کریں, بالکل بھی نہیں. امام ہم عقیدہ ہے, صحیح العقیدہ ہے, سنی صحیح العقیدہ ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے. مگر ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جیسی باہر آئے
اور فوراً کہا یار یہ امام بہت خراب ہے, یہ امام بہت بیکار ہے, میرا بس چلے تو میں کمیٹی کو ڈیزالو کروں, بالکل توڑ دوں کمیٹی کو, اور پھر چناؤ کے ذریعے میں خود صدر بنوں, اور میرا پہلا کام یہ ہوگا کہ اس امام کو باہر نکالوں. یہ کیسے ہنستا ہے, یہ کیسے بولتا ہے, اس کی چال کیسی ہے. میری بیوی اگر غلطی سے کوئی میٹھا بنا دے, زردہ بنا دے, حلوہ بنا دے, میں الٹا فاتحہ پڑھوں گا مگر اس سے نہیں پڑھواؤں گا. یہ امام مجھے پسند نہیں ہے. میرے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے, میں گومتی نگر سے بلوا لوں گا, مجھے سنڈیلے سے بلانا پڑے تو اگرچہ میں ڈھیلا ہوں مگر میں سنڈیلا سے بلاؤں گا. اس سے تو نماز جنازہ نہیں پڑھواؤں گا. یہ بالکل بیکار ہے, بالکل اچھا نہیں ہے. اس کو کیوں امام بنایا, کدھر سے امام لگتا ہے. برائی برائی, جہاں چار بیٹھے ہوئے برائی, کہاں جا رہا مسجد ہے اس کے پیچھے نماز. اور جیسا ہی جمعہ آئی آ گئے اللہ پیچھے اس امام کے, باہر نکلے بہت برا ہے, مسجد میں آئے پیچھے اس امام کے. ارے ہنستا کیسا ہے, اور پیچھے اس امام کے. یہ بولتا کیسا ہے, پیچھے اس امام. چلتا کیسا ہے, پیچھے اس امام کے. یہ تو امام بننے لائق نہیں ہے مگر پیچھے اس امام کے. میں مسئلہ بتا دوں, وہ شخص جو امام کی برائی کرتا ہے, سن لیں, امام کی برائی کرتا ہے اور جا کے مسجد میں کہتا ہے پیچھے اس امام کے, تو وہ سارے لوگ جو جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں جو امام کے پیچھے ہیں نماز پڑھ لیں, سب کی نماز ہو جائے گی, سب کی نماز ہو جائے گی, مگر اس کی نماز نہیں ہوگی جو امام کی برائی کرتا ہے. اس کی نماز نہیں ہوگی جو امام کی برائی کرتا ہے. اسی لیے جس امام کے پیچھے نماز پڑھے اس کو برا نہ کہے, ورنہ سب کی نماز ہوگی, امام کو برا کہنے والے کی نماز. مسئلہ سمجھ گئے. اب دوسرا مسئلہ سنو. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مقتدی کو ضروری ہے کہ امام کا خیال کرے, ویسے ہی امام کو ضروری ہے کہ مقتدی کا خیال کرے. ہاں, یہ نہیں ہے ہم بہت اچھے قاری ہیں, میں تو ایسا پڑھتا ہوں کہ قاری باسط ہو تو بھی دودانو ہو جائے. جب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو قاری رقیہ بھی شرما جائے. ہندوستان کے بڑے بڑے قاری میرے پیچھے ہیں, ایسا پڑھتا ہوں نہ. یہ اسلام ہے, اسلام, یہ شریعت مصطفیٰ ہے, شریعت مصطفیٰ. اے امام صاحب, اگرچہ آپ بہترین قاری ہیں, بسم اللہ کی پے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن آپ کے سینے میں ہے, مگر ذرا پلٹ کے دیکھ لیجئے گا آپ کے پیچھے کتنے ضعیف ہیں, کمزور ہے, کتنے بیمار لوگ ہیں, وہ دیکھ لیجئے گا اور انہیں دیکھ کے نماز پڑھائیے گا, ورنہ اس شخص کے طرح نہ ہو جائے. یہ ایک امام صاحب سے ایک مقتدی کا بڑا اختلاف تھا, وہ ان کی ادھر برائی کرے, وہ اس کی ادھر برائی کرے. بہت پرانا مسئلہ تھا, بہت پرانا معاملہ تھا, بڑا عجیب معاملہ تھا. اتفاق سے مسجد کے حالات کچھ بگڑے ہوئے تھے. برسات کے موسم میں اگر بارش آدھا گھنٹہ ہوتی تو مسجد میں 1 گھنٹہ برستی تھی. چھت کے حالات خراب تھے, پانی ٹپکتا رہتا تھا. نماز کا وقت ہوا, امام صاحب کھڑے ہوئے, دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے پہلے, نیت کرنے سے پہلے ایک بار پلٹ کے دیکھا. جب پلٹ کے دیکھا تو وہی آدمی نظر آیا جس سے بڑی دشمنی تھی, بہت بولتا تھا, بہت برا بھلا کہتا تھا. انہوں نے دیکھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ کھڑا ہے اس کے اوپر ہی پانی ٹپک رہا ہے. امام صاحب نے سوچا کہ او ہو,
میری برائی کرتا تھا, میں امام ہوں. آج پھنسے ہو بیٹا, آج تو میں تمہیں بھگا بھگا کے ماروں گا. سر پہ پانی ٹپک رہا تھا, امام تو امام تھے, نیت کی, اور آج جو اللہ اکبر کہا تو بڑا زور لگا کے, اور اس کے بعد جب حال والا ہے اور ثنا پڑھ, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا, سورہ فاتحہ پڑھا, پھر بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن. امام نے بھی سوچا یار پیچھے وہی ہے, بہت برا کہتا ہے. کوئی بھی سورت پڑھ سکتے تھے, بہت سی سورتیں سینے میں محفوظ تھی, مگر امام صاحب نے بھی چنا, اور چنا کیا؟ سورہ بقرہ. 2.5 پارہ. بیٹا مجھ سے لڑو گے, میں امام ہوں, تم لاکھ میری برائی کرو. آج پھنسے ہو, آج بقرہ بنا کے ماروں گا. سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی, 2.5 پارہ پڑھ دیا, اور وہ بیچارہ بالکل شرابور ہو گیا, پانی سے تر ہو گیا, اور ایک ہی جگہ سر میں پانی ٹپکتا ہے. مگر اسلام میں یہ نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے وہ سنیے. نبی کا بنایا ہوا قانون کیا ہے؟ یہ دین کسی کو ستانے نہیں آیا, یہ اسلام کسی کو پریشان کرنے نہیں آیا. یہ دین سچا دین ہے, یہ دین فطرت ہے, یہ انسانی فطرت پہ اترا ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, یہ اس کی سمجھ کی خرابی ہے, مگر یہ اسلام ہے. شریعت کیا کہتی ہے وہ سنیے. اے امام صاحب, آپ بہت بڑے حافظ قرآن ہیں, بہت اچھے قاری ہیں, حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کھڑے ہو مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے, حکم یہ ہے کہ پلٹ کے دیکھیے. اور پلٹ کے کس کو دیکھیں؟ طاقتور کو نہیں, پہلوانوں کو نہیں, نوجوانوں کو نہیں, کمزوروں کو دیکھیں, ضعیفوں کو دیکھیں, بوڑھوں کو دیکھیں, بیماروں کو دیکھیں. اور جیسا بیمار, جیسا ضعیف, پھر ویسی نماز. جیسے کہ امام صاحب کھڑے ہوئے, دیکھا بہت ضعیف آدمی ہے, اتنا ضعیف آدمی ہے کہ بہت دیر کھڑا نہیں ہو سکتا, تو حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھے. چھوٹی سورت یا کم سے کم 3 آیت. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ضعیف ہے. اور یہ صرف ہمارے یہاں مسئلہ نہیں, ہر مقصد فکر میں یہی مسئلہ ہے. میں صرف اہل سنت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ہر جگہ یہی ہے کہ جب آپ کے پیچھے ضعیف کمزور ہو تو آپ کیا کریں؟ سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھے, کم سے کم 3 آیت پڑھے. اب بتانا یہ ہے کہ جب امام صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے, تکبیر تحریمہ کی, ہاتھ باندھا, ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھ دیا, پورا قرآن سینے میں تھا, مگر امام صاحب نے چھوٹی سورت پڑھی. چھوٹی سورت پڑھی, کیوں پڑھی بتائے؟ کیوں پڑھی؟ کیونکہ پیچھے کون ہے؟ ضعیف ہے, ضعیف ہے, بوڑھا ہے, ضعیف ہے. ضعیف کو خیال میں رکھ کے امام صاحب نے کیا کیا؟ چھوٹی سورت پڑھی. چھوٹی سورت پڑھی, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, کھڑے ہوئے, سجدے میں چلے گئے, 2 سجدے کیے, 2 سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے, پھر سورہ فاتحہ, اور پھر چھوٹی سورت, کیونکہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھی, پھر چھوٹی سورت, پھر رکوع, پھر سجدہ, سلام پھیر لیا, نماز ہو گئی. ہو گئی, ہو گئی. امام صاحب نے ضعیف کا خیال کرتے ہوئے, جملوں پہ دھیان دیجیے گا, ضعیف کا خیال کرتے ہوئے چھوٹی سورت پڑھی. کس کا خیال کر کے چھوٹی سورت پڑھی؟ ضعیف کا. ضعیف کا خیال کر کے چھوٹی سورت پڑھی, نماز ہو گئی. ہو گئی, ہو گئی. یہی قانون ہے, یہی شریعت کا حکم ہے.
यही फरमाने मुस्तफा है, ज़ईफ़ का ख्याल करो और ज़ईफ़ को ख्याल में रखकर तवज्जो चाहता हूँ, ज़ईफ़ का ख्याल रखकर इमाम ने छोटी सूरत पढ़ी, नमाज हो गई। ख्याल किसका? बोले, सब बोले किसका? सब बोले किसका? ज़ईफ़ का। अरे जब तवज्जो चाहता हूँ, ज़ईफ़ का ख्याल रखकर नमाज पढ़ाई गई, नमाज हो गई। अरे जब ज़ईफ़ के ख्याल से हमारी नमाज में, ज़ईफ़ के ख्याल से हमारी नमाज में कोई खराबी नहीं आती, तो खुदा के हबीब के भी ख्याल से हमारी नमाज में कोई खराबी नहीं आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न सरकारे दो आलम, मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब ज़ईफ़ के ख्याल से हमारी नमाज में कोई खराबी नहीं आती, बेशक, तो खुदा के हबीब के भी ख्याल से हमारी नमाज में कोई खराबी नहीं आएगी। मगर बताने वाले बहुत अजब अजब हैं। क्या बताते हैं? बताते ये हैं कि नबी का ख्याल नमाज में ना आए, अकीमो सलात नमाज पढ़ो, अकीमो सलात नमाज पढ़ो। नबी का ख्याल ना आए, अकीमो सलात नमाज कायम करो, मगर नबी का ख्याल ना आए। एक बात बताइए, अजान हुई ना, किस लिए हुई? और नमाज किसकी इबादत है? अल्लाह की है ना। ए अल्लाह, नमाज तो तेरी इबादत है, और तेरे घर से आवाज आई आओ नमाज के लिए, तेरे घर से आवाज आई आओ नमाज के लिए, हम नमाज के लिए आ गए। ए अल्लाह क्या करे? कहा बावजू हो जाओ, बावजू हो गए। ए अल्लाह क्या करे? कहा किबला रुख हो जाओ, किबला रुख हो गए। ए अल्लाह क्या करे? कहा नियत करो, नियत कर ली। ए अल्लाह क्या करे? दोनों हाथ उठाओ, कहो अल्लाह अकबर। ए अल्लाह कर लिया, अब क्या करे? हाथ बांध लो, हाथ बांध लिया। अब कहा सना, अब सूरह फातिहा, अब जो सूरत याद हो मिला लो। अब रुकू में जाओ, मेरी तस्बीह बयान करो, मेरी अजमत बयान करो। अब कहा खड़े हो जाओ, सजदे में आ जाओ, मेरे करीब हो जाओ, मेरी अजमत को बयान करो, मेरी पाकी को बयान करो, मुझे आला अरफा कहो। फिर क्या करे? कहा 2 रकात वाली नमाज है, फिर खड़े हो, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरत, फिर रुकू, फिर सजदा। ए अल्लाह आप क्या करे? कहा बैठो, अब बैठो। अब बैठ गए, क्या करे? कहा अत्तहियात पढ़ो। हम बैठ गए, अत्तहियात पढ़ने, अत्तहियातुल्लाह अय्युहन नबी। क्या कहा? पीछे से कहो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए अल्लाह, अजान की आवाज सुनी थी, कहा था हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। हम तो आ गए थे। ए अल्लाह, अपने घर में बुलाया था, हम तेरे लिए आए थे, इबादत तेरी, रुकू तेरे लिए, हम तो सलात तेरे लिए, आयतों की तिलावत तेरे लिए, रुकू और सजदा तेरे लिए। मौला बुलाया था अपने घर में, अपना काम कराता, अपने घर में बुलाया था, अपना काम कराता, सब कुछ करा के कह रहा बैठो और पढ़ो मेरे नबी पे सलाम। क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मतलब क्या है मालूम है?
अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलाम हो। अय्युहन नबी, ए नबी, अय्युहन नबी, ए नबी, या नबी, अय्युहन नबी सेम है। या नबी कहो या अय्युहन नबी कहो एक है। जो लोग दरगाह से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पता है, पढ़ चुके, वो जानते हैं। या कहो या अय्युहा कहो, बात एक है। या भी वही माने में, अय्युहा भी उसी माने में। हाँ जब मौसूफ सिफत लगाना होता है, जिसे कहा जाए या अय्युहन नबीउल्लाह, जब नबी अल्लाह कहा जाएगा तो, मगर सिर्फ नबी कहना है, मौसूफ सिफत नहीं तो कहेंगे अय्युहन नबी। या सिर्फ या नबी तो या और आया एक ही माने में है, अय्युहा एक ही माने में है। तो मतलब ए नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हम क्या पढ़ते हैं सलाम में? अभी खड़े हो क्या पढ़ेंगे? या नबी सलाम अलैका। नमाज में बैठते कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। या नबी सलाम अलैका कहो, या अस्सलामु अलैका, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहो, बात एक है, फर्क नहीं है। और तुम कहते हो ये शिर्क है। अगर ये शिर्क है तो ये तो 5 टाइम होता है, ये तो 5 टाइम होता है। और हम नहीं, और सिर्फ अहले सुन्नत नहीं, और सुन्नी जमात नहीं, हर जमात पढ़ती है। और खुदा ने पढ़वाया, खुदा ने पढ़वाया। क्यों पढ़वाया? अपने नबी पे सलाम, ताकि तेरी नमाज सलामत रहे। अपनी नमाज की सलामती चाहते हो, अपनी नमाज की सलामती चाहते तो क्या करे? कहा नबी पे सलाम पढ़ो। इसीलिए हम सुन्नी भी बहुत चालाक हैं। हम भी, ये जो कमेटी वालों ने अंजुमन मोहिबान मुस्तफ़ा ने प्रोग्राम रखा है, ये भी बहुत चालाक है। इतने उलमाए किराम को बुलाया, हमारे सैयद साहब ने खिताब किया, मौलाना मुनव्वर साहब ने खिताब किया, इतने मदाहिब, इतने नात खां आजाद नात पढ़ी, हमारे नादिम साहब ने बेहतरीन निजामत की माशाअल्लाह। सदर साहब भी आ गए, हमारे आरिफ मियां नक्शबंदी भी आ गए, सदाए सूफियाए हिंद के सदर सैयद बाबर अशरफ भी आ गए, सभी हजरात आ गए, उलमाए किराम आ गए, आवाम भी आ गई, सब कुछ आ गई। कुर्सी लगा लिया, जूमर लगा लिया, लाइटें लगा ली, हाइलोजन लगा लिया। डर था, सब कुछ तो किया है। दुनिया माने तो माने, खुदा ना माने, खुदा ना माने, खुदा की बारगाह में कबूल कैसे हो? खुदा की बारगाह में कबूल कैसे हो? तकरीरें तो हो रही हैं, नाते तो पढ़ी गई हैं, सब कुछ तो हुआ है, खुदा की बारगाह में कबूल हो या ना हो? सोच बढ़ गए, करे तो क्या करे? कहा वही काम करो जो अल्लाह ने कराया है। कहा क्या कराया? कहा अपने घर में बुलाया, बावजू बनाया, बावजू हो गए, हमको खड़ा कर दिया, दोनों हाथ उठवा के रुकू और सजदा करवाया। और जब रुकू सजदा हो गया, रकअतें पूरी हो गई, अज़मत बयान हो गई, हम तो सना कर लिया, हम पाक साफ हो गए। तो हमसे कहा अब मेरे नबी पे सलाम पढ़ लो, अब मेरे नबी पर सलाम पढ़ लो। ए अल्लाह सलाम क्यों पढ़े? कहा नमाज कबूल हो जाएगी। हमने भी समझ लिया कि हम भी वही काम करें, हम भी वही काम करें। जब सब कुछ हो जाए तो क्या करे? कहा नबी पे सलाम पढ़ लो ताकि खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। तो हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब ज़बान पे ये बात आए, ये अल्फाज आए, तो जहन में और फिक्र में रसूल पाक की ज़ात हो। इमाम गजाली फरमाते हैं, वो कहते हैं नबी का ख्याल नहीं, नबी का ख्याल नहीं, नबी का ख्याल ना, जानवर का ख्याल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नबी का ख्याल ना है, जानवर का ख्याल आ जाए नमाज में। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब भी ज़बान पर आए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नमाज में, तो ख्याल किसका होना चाहिए? नबी का होना चाहिए।
جانور کا خیال آ جائے. ایک بات بتائیے, آپ لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں, بہت سمجھدار لوگ ہیں, آسانی سمجھیں گے. ایک بات بتائیں, یہاں سے لوگ, بہت سے لوگ جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں, جدہ جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, جاتے ہیں, ریاض جاتے ہیں. لکھنؤ کتنا یاد آتا ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یاد آتا ہے. خالہ بازار یاد آتا ہے, نخاس یاد آتا ہے, اکبری گیٹ یاد آتا ہے, یہاں کا کھانا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کسی دور علاقے میں چلے جائیں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اپنا گھر یاد آتا ہے, رشتے دار یاد آتے ہیں, دوست یاد آتے ہیں. کیوں یاد آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے. ہم دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ہمیں ہندوستان یاد آتا ہے, کیونکہ ہندوستان سے ہمیں محبت ہے. اسے چنا ہے غریب نواز نے, اسے ہمیں مانتے ہیں, ہمیں محبت ہے. یاد آتا ہی نہیں آتا ہے؟ تو جس کو جس سے محبت ہو اس کی یاد آتی ہے. جس کو جس سے محبت ہو, ہے کہ نہیں, جس کو جس سے تعلق ہو اس کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا, بات طے ہے نا. جس کو محبت, جس کو جس سے تعلق, خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. وہ کہتے ہیں نبی کا خیال نہ آئے, ہم کہتے ہیں نبی کا خیال. وہ کہتے ہیں جانور کا خیال, ہم کہتے ہیں نبی کا خیال. وہ کہتے ہیں جانور کا خیال آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے, نبی کا خیال نہ آنے پائے, ہم کہتے ہیں نبی کا. تو اب کہ نہیں آیا کہ جس کا جس سے تعلق, اس کو اس کا خیال. ہم سنی جماعت کا تعلق نبی سے, تو خیال نبی کا ہے. باقی آپ سمجھ لو, نبی کا خیال نہ آئے. اب دیکھیے اس میں کیا فکر بیان کرتے وہ سنیے. کہتے ہیں کہ نبی کا خیال اس لیے نہ آئے کیونکہ نبی کی ذات محترم ہے, نبی کی ذات مکرم ہے, نبی معظم ہے. جانور تو ایسا ہی ہے, ان کے خیال سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, مگر معظم اور مکرم کا خیال نہیں آنے پر. تو یہ بات تو طے ہے ان کی بات پر کہ معظم کا خیال آنے سے نماز نہیں ہوتی, مکرم کا خیال نہ آئے. جانور کا خیال آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے, نبی کی ذات معظم ہے, مکرم ہے, نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے, ان کی بات. اب آپ سے ایک سوال ہے, نماز پڑھنا فرض ہے نا؟ فرض ہے, حکم ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. تو نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری, آپ پاک صاف ہو. نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری, اگر بے وضو ہے. نماز پڑھنے کے لیے صاف ستھرا لباس ضروری, صحیح ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف زمین ضروری, صحیح ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے تیسری چیز اور سنو, نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں جدھر منہ اٹھاؤ نماز پڑھ لو, نہیں, قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے, قبلہ رخ ہونا چاہیے. اب مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ کو یہاں پڑھنی ہے, آپ کدھر نماز پڑھو گے؟ قبلہ رخ. قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے, یہ تو یہاں پر ہے. اگر آپ ایسی جگہ جاؤ جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے, نہ آپ کو پتا, نہ کوئی بتانے والا, نہ کوئی ایپ ہے, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی طریقہ ہے, تو نماز سے چھٹی نہیں ہے, نماز تو پڑھنی ہے. اب کرے تو کیا کرے؟ تو بہت تیزی سے بیان کروں. حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں نہیں پتا, کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے, تو پھر یہ دیکھو کہ تیرا دل کیا کہتا ہے. ادھر ادھر نہیں. جب تمہیں نہیں پتا, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, تو ادھر ادھر مت دیکھ, اپنے دل کی طرف دیکھ. اب مثال کے طور پر ہمارے دل نے کہا, ہمیں نہیں پتا, کوئی بتانے والا نہیں, ہمارے دل نے کہا کعبہ اس طرف, کدھر, اور حقیقت میں کدھر ہے, مگر کوئی بتانے والا نہیں, اور نہ کوئی ذریعہ ہے, نہ ہمیں پتا ہے. ہمارے دل نے کہا کعبہ کس طرف, ادھر. تو مسئلہ یہ ہے
کہ کعبہ رہے اس جانب، ہمارا کعبہ اسی جانب، واہ واہ اگر کوئی بتانے والا نہیں، ہم نے ادھر پڑھ لیا، ہم نے ادھر پڑھ لیا، کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کی، ہاتھ باندھ لیا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ، جو سورت یاتی ملا لی، رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، خیال آیا ادھر نہیں لگتا، ادھر نہیں لگتا، دل نے کہا ادھر لگتا ہے، حکم ہے گھوم جاؤ۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں جو صرف اہل سنت کا ہے، یہ میں وہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں جو ہر مکتب فکر میں ہر جگہ ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف اہل سنت کی نہیں صاحب، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، حکم ہے ادھر ہو جاؤ۔ ہم نے ادھر پڑھی، دوسری رکعت ادھر پڑھ لی، رکوع کیا، سجدہ کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے، دل میں خیال ہے ادھر نہیں لگتا، ادھر لگتا ہے، حکم ہے گھوم جاؤ، ہم گھوم گئے، تیسری رکعت ادھر پڑھی، تیسری رکعت پڑھ لی، جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے، دل میں خیال آیا کہ ادھر نہیں لگتا، ادھر لگتا ہے، حکم ہے گھوم جاؤ، ہم ادھر گھوم گئے۔ 4 رکعت والی نماز کتنی جانب ہوئی؟ 4 جانب ہوئی۔ 4 رکعت نماز پڑھنے والے، یہ 4 رکعت والی نماز 4 جانب کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے بڑی ادب سے محبت سے جواب دیا، اصل میں کعبے کا خیال، کعبے کے خیال میں، کعبے کے خیال میں جب کھڑا ہوا تھا تو خیال ادھر تھا کعبے کا، تو ادھر پڑھ لی، پھر جب پہلی رکعت پڑھ لی تھی تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگا تو دل میں خیال آیا ادھر نہیں ادھر لگتا ہے، ہم گھوم گئے، ادھر پڑھ لی، جب 2 رکعت پڑھ لی، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگا تو دل میں خیال آیا ادھر نہیں لگتا ادھر لگتا ہے، ہم نے ادھر پڑھ لیا، جب 3 رکعت ہو گئی تو جو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے، دل میں خیال آیا ادھر نہیں لگتا ادھر لگتا ہے، ہم ادھر گھوم گئے۔ 4 رکعت والی نماز 4 جانب گھومتی رہی، اور وجہ کعبے کا خیال، خیال کعبہ میں، توجہ چاہتا ہوں، خیال کعبہ میں 4 رکعت والی نماز 4 جانب گھومتی رہی۔ اے مفتی صاحب نماز ہو گئی؟ اے مولانا صاحب بتائیے نماز ہو گئی؟ ہاں نماز ہو گئی۔ 4 رکعت والی نماز 4 جانب ہوئی ہے، ہو گئی، ہاں ہو گئی، مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ 4 رکعت والی نماز کعبے کے خیال میں گھومتی رہی، نماز ہو گئی؟ مفتی صاحب بولے ہاں ہو گئی۔ تو اے مفتی صاحب کیا کعبہ معظم نہیں؟ کیا کعبہ معظم نہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ معظم کا خیال نہ آئے، معظم کے خیال سے نماز نہیں ہوتی، مکرم کے خیال سے نماز نہیں ہوتی، تو کیا کعبہ معظم نہیں؟ کیا کعبہ مکرم نہیں؟ تو میرے دوستو جملہ دے رہا ہوں، ارے جب کعبے کے خیال سے ہماری نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی تو کعبے کے بھی خیال سے ہماری نماز میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن سرکار دو عالم، محدث اعظم ہند کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب کعبے کے خیال سے ہماری نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی تو کعبے کے بھی خیال سے ہماری نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ کعبہ ہے اور وہ کعبے کا کعبہ ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا فضل بریلوی نے کہا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو آخری بات کہوں گا، کعبہ تو آخری بات ہے، کعبہ تو کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ ماشاءاللہ میں بہت جلدی بیان کروں، وقت نہیں ہے، مولانا اعظم صاحب میرے سائیڈ میں کھڑے ہو گئے ہیں۔
आखिरी बात कहते हैं, काबे का काबा क्या है? मदीने मुनव्वरा, मैं बहुत तेजी से बयान करूं, काबे का काबा क्या? आशिकों, नबी के चाहने वालों, नबी के गुलामों, सुनो, काबे का काबा क्या? अरे जिस जगह नबी मौजूद, वाह, जिस जगह नबी मौजूद, नबी फिर से बोले मोहब्बत से, मौजूद, वो काबे का। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। नबी का पता तो पता चल गया। तो जिस जगह नबी मौजूद, वो काबे का काबा, सैयद साहब तवज्जो चाहता हूँ, जिस जगह नबी मौजूद वो काबे का काबा। तभी तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि जो बात हक है आया उसको साफ साफ करे, मेरे मुकाम की रिफत का एतराफ करे, दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से कि आकर मेरा तवाफ करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न सरकारे दो आलम, सुभान अल्लाह। जो बात हक है आया उसको साफ साफ करे, मेरे मुकाम की रिफत का एतराफ करे, दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से कि आकर मेरा तवाफ करे। तो हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अकीमो सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे सहाबा ने पढ़ी, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे ताबईन ने पढ़ी, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी तबे ताबईन ने पढ़ी, जैसे औलिया अल्लाह ने पढ़ी। उनके तरीक़ों पे चलोगे ईमान वाले कहलाओगे, उनके तरीक़ों पे चलोगे मुसलमान कहलाओगे, और उनके तरीक़ों पे नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाजें भी होंगी। तो नमाज सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे नबी के सच्चे गुलामों ने पढ़ी है। मौला करीम हम सबको नबी की सुन्नत पर, नबी की शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और सहाबा के तरीके पे चलकर और उनके अंदाज पे चलकर नबी की गुलामी करने का तरीका वो बताए। मौला करीम खास फज़ल फरमाए, करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।